کامل طریقہ کیا ہے؟ ہم وضو کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرائض بھی ادا ہوں، سنتیں بھی ادا ہوں، مستحبات بھی ادا ہوں، آداب بھی ادا ہوں، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جن کو نہ سنتیں معلوم ہیں، نہ مستحبات معلوم ہیں، نہ آداب معلوم ہے۔ تو وہ طریقہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں فرائض بھی شامل ہو، سنتیں بھی شامل ہو، مستحبات بھی شامل ہو اور آداب بھی شامل ہوں، ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اور وضو کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی وضو سے فارغ ہوتا ہے یا جو شخص بھی غسل سے فارغ ہوتا ہے تو جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ سنت کی برکت ہے، یہ سنت کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا کہ جو شخص فلاں عمل کر لے، فلاں عمل کر لے تو وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اس کو میری قربت نصیب ہوگی۔ تو ان ارشادات میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو شخص میری سنتوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا وہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، قیامت کے دن۔ تو اب قیامت کے دن کون شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہیں چاہتا ہے؟ کون شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نہیں آنا چاہتا ہے؟ ہر شخص، بلکہ ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراہی ہو، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے تاکہ وہ سارے عذابات سے محفوظ ہو جائے، ساری مصیبتوں، ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ جب آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ان سنت کے طریقوں میں ایک غسل کا بھی طریقہ ہے اور وضو کا بھی طریقہ ہے کہ ہمارا غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور ہمارا وضو بھی سنت کے مطابق ہو۔ جب ہمارا وضو اور غسل سنت کے مطابق ہوگا تو ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے والے ہو جائیں جو فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وضو کا جو کامل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے بلند اونچی جگہ پہ، پاک صاف جگہ پر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے اور نیت کر لے۔ کیا نیت کرے؟ کہ میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، پاکی اور صفائی کو حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے جا رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھوئے، ایک مرتبہ ہاتھ میں پانی لے، دونوں ہاتھوں کو دھوئے اور درمیان میں اپنی انگلیوں سے خلال بھی کرتا رہے تاکہ جو یہ درمیانی جگہ ہیں اس کے اندر بھی پانی پہنچ جائے، پانی چلا جائے۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ اس کے بعد مسواک کرے۔ مسواک کرنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک بالشت کی مسواک ہو۔ اپنے داہنے ہاتھ میں مسواک کو پکڑے، مسواک کو تر کرے، اس کو پانی سے بھگوئے اور اس کو اپنے منہ کے اندر داخل کر کے سب سے پہلے اپنے داہنی طرف کے اوپر والے دانتوں میں اندر بھی مسواک کرے اور باہر بھی مسواک کرے۔ اس کے بعد اپنے بائیں طرف اوپر والے دانتوں میں اندر بھی مسواک کرے، یعنی اندر والے حصے میں اور باہر والے حصے میں۔ اس کے بعد نیچے کے دانتوں میں اندر بھی مسواک کرے اور باہر بھی مسواک کرے۔ پھر اس کے بعد بائیں سائیڈ میں اندر بھی مسواک کرے اور باہر بھی مسواک کرے۔ اس طریقے سے مسواک کرنے کے بعد مسواک کو دھوئے، مسواک کو نچوڑے، اس کے بعد مسواک کو پھر تر کرے، پھر یہی عمل دوبارہ کرے اور پھر یہی عمل تیسری مرتبہ کرے، تو 3 مرتبہ مسواک کرے۔ یہ سنت عمل ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، اس کے بعد 3 مرتبہ اسی طریقے سے مسواک کرے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے۔
کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندر پانی کو لے جائے اور اچھی طرح منہ کے اندر پانی کو گھمائے. یہی عمل 3 مرتبہ کرے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالے. ناک کی جو نرم جگہ ہوتی ہے، جو ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک پانی کو چڑھائے اور اچھی طرح بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے. یہ عمل بھی 3 مرتبہ کرے. یہ بھی سنت طریقہ ہے. پھر اس کے بعد چہرہ دھوئے. چہرہ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھوئے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں یہ جو حصہ ہوتا ہے کانوں کے سائیڈ میں، یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے، یا یہ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، تو اس طریقے سے وضو نہیں ہوتا ہے. تو پیشانی کے بالوں سے لے کر یہاں سے، جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھوئے اور یہ عمل 3 مرتبہ کرے. اس کے بعد ہاتھ دھونے کا نمبر آتا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئے. پہلی مرتبے میں اپنے داہنے ہاتھ کے چلو میں پانی لے اور پانی کو اس طریقے سے چڑھائے. اس طریقے سے چڑھانے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کر کے اس کو اپنی کوہنیوں تک لے جائے. پھر اس پانی کو گھمائے تاکہ پانی بھی کم خرچ ہو اور اچھی طریقے سے پانی پہنچ بھی جائے. یہ جو ہم آج کل نل کے نیچے اپنا یہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، یہ ہاتھ الٹا دھونا ہوا. تو اس کا صحیح طریقہ یہ جو پہلے زمانے میں لوٹے چلتے تھے اس کا وہی صحیح طریقہ ہے کہ نل کے ذریعے سے اپنے ہاتھ میں پانی لیں، اس کو ایسے لے جائیں، اس کو بائیں ہاتھ کی مدد سے اس کو گھمائیں. یہی طریقہ اگر 3 مرتبہ آپ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ یہ جو ہاتھ ہے یہ یہاں تک بھیگ جائے گا اور ہاتھ اچھی طریقے سے دھل جائے گا. یہی طریقہ آپ کو پہلے داہنے ہاتھ کے ساتھ کرنا ہے اور یہی طریقہ بائیں ہاتھ کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے آپ دھوئیں. پھر اس کے بعد مسح کرنا. مسح کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بھیگا کر کے سر کے اوپر پھیرنا ہے. یہ سنت ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور مسح صرف 1 مرتبہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو بھیگا کر اس طریقے سے لے جائیں سامنے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف لے آئیں. یہ طریقہ ہے. باقی اور طریقے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ طریقہ سب سے آسان ہے، سنت بھی ہے. اس طریقوں کا اپنائیں. اس کے بعد آپ کانوں کا مسح کرنا چاہیں تو کانوں کا مسح بھی کر سکتے ہیں کہ شہادت کی انگلیوں سے اپنے ہاتھ کے اندر جو یہ جو لکیریں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر گھماتے ہوئے اس طریقے سے بھی مسح کر سکتے ہیں. اور گلے کا مسح کرنا نہیں چاہیے. گلے کا مسح کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سنت طریقہ ہے سر کے مسح کرنے کا. اس کے بعد پیر دھوئیں. پیر دھونے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ جب پیر کو دھوئیں تو داہنے ہاتھ سے پانی کو ڈالیں اور اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے پیر کو اچھی طریقے سے ملیں. اور ملنے کے درمیان اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے پیر کی انگلیوں میں داخل کریں اور اس کو اچھی طریقے سے اپنی انگلیوں میں پانی پہنچائیں تاکہ کہیں پر بھی خشک نہ رہ جائے. یہ عمل بھی 3 مرتبہ کے خلال کریں. یہ عمل بھی 3 مرتبہ